السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی گڑیا 12 سال کی بچی اپنے بابا سے ضد کر رہی تھی کہ بابا مجھے عید پر نئے کپڑے لے کر دیں۔ وہ چاچو نے بھی اپنی بیٹی کو لے کر دیے ہیں۔ باپ مزدور دہاڑی دار تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا میری بچی کو نئے کپڑے لینے ہیں، لے دوں گا نا۔ باپ کا دل تو چاہ رہا تھا میں اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، لیکن حالات سوچ سے مختلف تھے۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ چند دن بعد عید تھی۔ بیوی پاس آ کر بیٹھی تھی، دھیمی سے لہجے میں بولی پیسوں کا کچھ کیا آپ نے؟ اکرم پریشانی میں بولا اللہ کی بندی، یوں لگتا ہے یہ عید بھی غم کے سائے میں گزر جائے گی۔ کام مل نہیں رہا، یہاں چند دہاڑی کام کیا تھا، وہ لوگ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے۔ دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ صبح اکرم کام پر جانے لگا، بیٹی پاس آئی، بابا میرے کپڑے اور میرے لیے چوڑیاں لے کر آنا ضرور۔ اکرم مسکرایا اچھا میری بچی لے کر آؤں گا۔ بیٹی مسکرانے لگی بابا یاد سے لے کر آنا میرے لیے، میں نے آج سونا نہیں ہے۔ آپ مہندی بھی لے کر آئیں گے تو میں ساتھ والی باجی سے لگوا کر آؤں گی۔ اکرم نے سر پہ ہاتھ رکھا اچھا میری تھی رانی، لے آؤں گا۔ دن گزر گیا تھا، کوئی کام نہ مل سکا۔ جیب میں صرف 20 روپے تھے۔ بیٹی کے لیے کپڑے چوڑیاں لینی تھیں، مہندی کا بھی بولا تھا بیٹی نے۔ گھر کیسے جاؤں گا؟ اکرم بہت پریشان تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا، بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے دل میں کیا سوجی، چوری کا من بنا لیا۔ شاید کہ بیٹی کو خوشیوں کے پل دینا چاہتا تھا۔ ایک دکان پہ گیا، رش کافی تھا، چپکے سے ایک فراق اٹھائی اور چھپا لی، کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ چلتے ہوئے چوڑیاں اٹھانے لگا کہ قسمت ہار گئی۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا پکڑو چور کو۔ اکرم بھاگنے لگا کہ لوگوں نے دبوچ لیا۔ ہاتھ میں بیٹی کی چوڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اکرم کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کتے انسان چوری کرتا ہے؟ ایک چلا کر بولا تلاشی لے کمینے کی۔ بیٹی کے لیے فراق چوری کی تھی، وہ بھی برآمد ہوئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، گریبان سے پکڑا اور بری طرح اکرم کو مارنے لگا، کپڑے پھاڑ دیے۔ اکرم ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، لیکن کون سننے والا تھا؟ بیٹی گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی، خوش تھی میرے بابا نئے کپڑے لے کر آئیں گے، مہندی لگاؤں گی ہاتھوں پہ، بابا نئے جوتے بھی لے کر آئیں گے۔ اکرم کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، پھٹے کپڑے، برا حال۔ کچھ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے تھے، موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے بولا ناظرین یہ ہم نے آج چور پکڑا ہے، سنا ہے یہ پہلے بھی بہت سی چوریاں کر چکا ہے، اس کو اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ اکرم روتے ہوئے بولا میری فریاد سن لے کوئی خدارا، میں چور نہیں ہوں، میں ہار گیا تھا حالات کے سامنے، میں چور نہیں ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اکرم کو گریبان سے پکڑا، بغیرت شرم نہیں آتی تم کو چوری کرتے ہوئے؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں تم کو؟ اکرم نے نظریں جھکا لی۔ اکرم لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میری غریب کی آہ سننے والا کوئی بھی نہیں، سب نے مجھے کتنا خوار کر دیا۔ اتنے میں میرا گزر بازار سے ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ کار رکی، لوگوں سے پوچھنے لگا کیا ہوا یہاں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سرجیت چور پکڑا ہے، چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے چہرے کی جانب دیکھا، شکل سے چور تو نہیں لگتا، یوں لگتا ہے حالات کا ستایا ہوا بیچارہ کوئی بے بس انسان ہے۔ میں پاس گیا، لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا فارس ہوں۔ کیا ہوا یہاں؟ ایک شخص گالی دے کر بولا فارس صاحب یہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چوری کی ہے؟
تو ایک دکان کا مالک بولا اس نے ایک فراق اور چوڑیاں چوری کی ہیں۔ میں اس دکاندار کی جانب دیکھنے لگا، لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ بزرگ ہیں، کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کے فراق اور چوڑیاں چرانے کی کیوں کوشش کر رہا تھا؟ حاجی صاحب بولے جاننا کیا ہے، یہ چور ہے صاحب، بس اسے پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ میں نے جیب سے 10,000 روپے نکالے اور کہا یہ لیں آپ اپنے چوڑیوں اور فراق کے پیسے، اس کو جانے دیں۔ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ان کو بتایا میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں۔ وہ شخص میری جانب دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کار میں لے گیا۔ پیار سے پوچھا کیوں چوری کر رہے تھے؟ آہستہ سے بولا صاحب جی میں چور نہیں ہوں، بہت غریب ہوں، آج کل کورونا ہے، کام ملتا نہیں، جن لوگوں کے پاس کام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے، میرے پاس صرف 20 روپے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے۔ سر جی میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی، ضد کر رہی تھی بابا مہندی چوڑیاں اور نئے کپڑے لے کر دیں۔ میری بیٹی بہت خوش تھی، میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ بیٹی لے دوں گا، جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی پوچھتی بابا چوڑیاں کہاں ہیں، تو میرا دل پھٹ جاتا۔ صاحب جی بس بیٹی کی محبت میں یہ سب کرنا پڑا، چور نہیں ہوں میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن چوری کرنا غلط کام ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں ایک دکان پر لے گیا اور شاپنگ کروا کر دی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے لیے کپڑے خریدے، اس کی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی بھی خریدی۔ وہ بہت خوش تھا، بہت خوش، اور اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ میرا دل تو تب تک اٹھا جب اکرم نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا میرے نئے کپڑے لائے ہو؟ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوتا میرا مردہ ضمیر کا مالک یہ معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ جاتا، وہ حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی سجائے ایک بار پوچھ لیتے بھائی کیوں آخر چوری کر رہے ہو؟ مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے والے غیرت مند پوچھتے اور کسی لاچار و بے بس غریب کا سہارا بنتے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہیں دیتے۔ کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر غریب کی عزت کو نہ اچھالتے۔ سوچو اگر میں نہ آتا وقت پہ اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کے دن بھی انتظار کرتی رہتی، میرے بابا میرے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے حقداروں کو تلاش کریں جن کے گھر عید کی خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے جگمگا سکتی ہیں۔ کسی غیر بے بس کو چپکے سے چند پیسے دے دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراہٹیں خرید کر لا دے، نہ کہ کوئی بیچارہ اکرم کی طرح مجبور ہو کر غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر اس کی عزت اچھالنے لگیں اور کسی بیٹی کی آنکھوں میں غم کے آنسو چھلک جائیں اور بیچارہ باپ اپنی بے بسی پہ چیخ چیخ کر روتا رہے اور کہتا رہے میں تو صرف اپنی بیٹی کے لیے بھٹک گیا تھا۔ چلیں محبت اور انسانیت کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، عید کی خوشی میں غریب اور بے بس لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ کسی ایک کے گھر میں بھی اگر ہماری ویڈیو دیکھ کر خوشیاں بکھر گئیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔